الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى روي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے کپڑوں سے غربت جھلک رہی تھی، یعنی ان کے کپڑے بتا رہے تھے بہت غریب ہیں، بہت لاچار ہیں، پریشان حال ہیں. تو فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجہ، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ تو حاجت مند لوگ ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، یہ مدد کے محتاج ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحث الناس علی الصدقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صدقے پر لوگوں کو ابھارا. یہ حدیث اور جگہ ہے جہاں اور ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے باقاعدہ ابھارا کہ تصدقوا، اے لوگوں صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، ایک اپیل کیا تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے. اور فَأَبْتَوْا حَتَّى رُوِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. اب بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جذباتی انداز میں اپیل کر رہے تھے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، یعنی وہ حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک الگ کیفیت طاری ہوئی. اور جب آپ ابھار رہے ہیں صدقہ کرو، صدقہ کرو، تو صحابہ کرام مطلب پریشان ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا کہ صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کوئی آگے بڑھ کے صدقہ بھی نہیں کر رہا. اور صحابہ کرام بھی تھوڑا سا حیران ہو گئے کیا ہو گیا. مطلب ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غصے کا ایک اظہار تھا کہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر پریشان حال ہیں، ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے. ان کی وہ حالت دیکھ کر ایک نبی کے حیثیت سے اللہ کے وسلم نے وہ درد محسوس کیا، اس کا اظہار کیا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک انصاری صحابی ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو خاموش ایسا نہیں کہ مطلب سنی انسنی کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی صحابہ کرام بھی تھوڑا سا حیران ہو گئے، مطلب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے. پھر ایک صحابی ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گھر پہ جاتے ہیں اور ایک گٹھر چاندی کے کچھ سکے لے کے آتے ہیں، کچھ پیسے لے کے آتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ تعاون ہے، یہ صدقہ ہے. اب جب ایک شخص کھڑا ہوا، وہ جا کے کچھ لا کے پیش کرتے ہیں تو اب دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. آج بھی دیکھیے کوئی آدمی ایسے اپیل کرے تو اگر جب تک کوئی نہیں دیتا ہے، جب تک کہیں سے کچھ نہیں آتا ہے، اب ایک آدمی شروعات کر دے تو دوسرے کا بھی ہاتھ چالو ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی نیکی وہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتا ہے. آج بھی کہیں بھی آپ مسجد کا چندہ کر رہے ہیں، کسی طرح کے تعاون کا اپیل کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی اس کی ہوتی ہے جو سب سے پہلے اسٹارٹ کرے، کیونکہ اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. لیکن جب تک کوئی شروعات نہیں کرتا نا، جب تک سب اگنور کرتے ہیں، اور جیسے کوئی شروعات کر دیتا ہے تو پھر ایک راستہ کھل پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک انصاری صحابی نے شروعات کی، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثم تتابعوا، انہوں نے شروعات کی تو ان کی دیکھی دیکھا لوگ چل پڑے، لا کے دینے لگے سب. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اچھا خاصا جمع ہو گیا جب سب لوگ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ میں اس صحابی کی تعریف کی جنہوں نے پہل کی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے تعاون پیش کیا تھا. تعاون تو سب نے پیش کیا تھا، لیکن جنہوں نے شروعات کی تھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. یہ حدیث ہے. یہ جملہ بار بار جو ہے عید میلاد النبی کے موقع پہ لوگ سناتے رہتے ہیں. میلادی حضرات جو میلاد بناتے ہیں وہ یہ جملہ سناتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اس میں بدعت حسنہ کی دلیل ہے، لیکن اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ نہیں بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کس پس منظر میں کہا ہے. پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک صحابی نے پہل کیا، ان کی اس کوشش کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ جملہ کہا. کیا جملہ تھا؟ کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا اور فعمل بہا بعدہ، اور اس کے جاری کرنے کے بعد کے لوگ بھی ویسے عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ کتب لہ مثل اجر من عمل بہا. تو اس نے جو اپنی نیکی کی اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن بعد میں جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں اس کے بقدر ان کو ثواب بھی اس کو ملے گا. یعنی بعد میں جو لوگوں نے نیکی ان کو اپنا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جتنا انہیں مان لیجیے 100 نیکی ملی کسی کو، تو 100 نیکی بعد میں جس نے کیا اس کو تو مل رہا ہے، 100 پلس اس کے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا. یعنی بعد کے لوگوں کی نیکیاں کم کر کے نہیں، وہاں سے کٹ کر کے نہیں دیا جائے گا، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جتنا وہ لوگ پا رہے ہیں اتنا اس کو بھی دے دیا جائے گا جس نے شروعات کی ہے. چنانچہ حدیث میں یہ وضاحت بھی ہے وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، یعنی بعد کے لوگ جو عمل کریں گے نا ان کی اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. جب حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تو بعد میں جو لوگ عمل کریں گے وہ ثواب بھی اس کو ملے گا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ثواب چھین کے اس کو دے دیں گے. بھائی ان لوگوں کا تو اپنا ثواب ملے گا، پلس اتنا ہی ثواب اس کو اور مل جائے گا. یہ حدیث کا مطلب ہے، اور حدیث میں بہت ہی کلیئر ہے. یعنی جملہ میں شرح کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی. آگے اس کا الٹ بات بھی ہے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو سب سے پہلے جس نے شروعات کی نا اس کو گناہ ملے گا. اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ بھی اس گناہ کو انجام دیں گے تو ان گنہگاروں کو اپنے گناہ کا گناہ تو ملے گا ہی، اپنے جرم کا گناہ تو ملے گا ہی، لیکن اتنا ہی گناہ اس کے سر بھی لگتا چلا جائے گا، کیونکہ اس بندے نے شروعات کی ہے. یعنی اس کا پہلے جو معاملہ ہے اس کا بالکل اپوزٹ. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ، یہ یہاں بھی حدیث میں وضاحت ہے کہ ان کے گناہوں کو کم کر کے اس پہ نہیں لادا جائے گا. ان کا گناہ تو ملے گا پورا، لیکن اتنا ہی گناہ اس کے سر پہ بھی لگ جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں جو یہ آخری کی لائن ہے نا وہ بھی صرف ایک لائن، اس کو عید میلاد کے موقع پہ یا کسی بہت ساری بدعتوں کے موقع پہ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، بعد کے لوگوں کو ثواب ملے گا. لیکن اس اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ اچھے طریقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں، آپ اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنا کے اس کو جاری کریں، بلکہ اچھے طریقے سے مراد یہ کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ پہلے آلریڈی موجود ہے، اسلام کی تعلیمات میں قرآن میں اور حدیث میں جو اچھے طریقے ہیں اور کہیں پر ان پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ کیا کرو؟ قرآن و حدیث سے اچھے طریقے اٹھاؤ اور لا کے عمل کروا دو. تو چونکہ سب سے پہلے آپ نے عمل کروایا ہے اس لیے آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے بعد عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. یہ حدیث کا مطلب ہے، کیونکہ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا صدقہ کرو، تو یہ پہلے سے اچھے طریقے کا حکم پہلے سے موجود تھا، نبی کا حکم موجود تھا صدقہ کرو. اسی حکم پہ عمل کیا جس نے سب سے پہلے، اللہ کے نبی نے کہا یہ اچھا طریقہ جاری کیا. تو اچھا طریقہ کون سا جاری کیا تھا؟ اپنی طرف سے بنا کے نہیں، وہ نبی کا حکم تھا پہلے سے کہ ایسا کرو، اسی حکم کو فالو کیا. لیکن سب سے پہلے انہوں نے عمل کیا تو اللہ کے رسول نے ان کو کریڈٹ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات سے تعبیر کیا کہ انہوں نے اچھا طریقہ جاری کیا، کیونکہ سارے صحابہ کرام خاموش تھے. یہی انصاری صحابی سب سے پہلے اٹھے اور جا کے ایک جھولا لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے لانے سے باقی لوگ بھی اٹھ کے گئے اور لاتے گئے. تو یہ جو اچھا طریقہ انہوں نے شروعات کی، یہ شروعات کس طریقے کی؟ اس طریقے کی جس کی رہنمائی نبی نے کی ہے، جس کا حکم نبی نے دیا. تو حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے، نبی کی جو سنتیں ہیں، نبی کے حکم پر اور نبی کی سنت پر اگر کہیں عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کے عمل کروا دیں تو اس کو کہیں گے اچھا طریقہ جاری کرنا. مثال کے طور پہ بہت ساری مسجدیں مغرب سے پہلے کوئی سنت پڑھی نہیں، حالانکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مغرب سے پہلے بھی سنت ہے، سنت موقدہ نہیں لیکن سنت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ کسی مسجد میں اس طریقے کو جاری کر دے، سب سے پہلے شروعات کر دے، اور اس کے شروعات کے بعد
باقی لوگ بھی ویسا کرنے لگیں تو یہاں پہ کہیں گے اس نے اچھا طریقہ جاری کیا۔ اب اس نے جو مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ جاری کیا، یہ اپنے گھر سے نہیں جاری کیا، یہ پہلے سے شریعت میں ہے اور عمل نہیں ہو رہا تھا، اس شریعت کی ایک بات لا کے عمل کروا دیا، اس کو بولتے ہیں اچھا طریقہ جاری کرنا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا جس میں ہے کہ اسلام میں جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، تو اس اچھے سے مراد وہ اچھا ہے جس کو اللہ نے اچھا سمجھا، رسول نے اچھا سمجھا، نہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے کوئی طریقہ بنا دیں اور کہیں یہ اچھا ہے اور اس کو جاری کریں۔ ارے بھائی کامن سینس ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دین میں یہ چیز اچھی ہے؟ دین میں اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو اچھا لگے۔ بھائی کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو کہہ سکتے ہیں ہم کو یہ ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ دین کا ہے، یعنی اللہ کے قانون کا ہے۔ تو اللہ کو کون سا قانون پسند ہے، اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے، اللہ کو کون سی بات پسند ہے، یہ اللہ ہی جانتا نا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے ایک طریقہ بنایا اور کہا یہ اچھا ہے، یہ اچھا کا جو ٹائٹل آپ نے دیا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ اللہ کو بھی اچھا لگے گا؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، آپ کے اچھا لگنے سے یہ مطلب کیسے بن گیا اس کا کہ اللہ کو بھی اچھا لگے گا؟ تو دین میرے بھائیو دھرتی پہ نہیں بنتا، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ تو دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ صرف اللہ ہی طے کر سکتا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے کیا اچھا ہے کیا برا۔ اس لیے جو حدیث میں آیا نا کہ دین میں جو اچھا طریقہ جاری کرے، اس سے مراد وہ طریقہ جو پہلے سے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، سارے طریقے اچھے ہیں، ان میں سے جس طریقے پہ عمل نہیں ہو رہا وہ عمل لائیے پھر کہیے اچھا طریقہ۔ جیسے میں بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا ایک طریقہ شروع کیا۔ جماعت سے تراویح تو ہر دور میں پڑھی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پورے رمضان میں تراویح جماعت سے ہوتی تھی، لیکن طریقہ کیا ہوتا تھا، کبھی اس ایک کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تراویح پڑھنے، ایک کونے میں کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، ایسے الگ الگ، کہیں جماعت کے ساتھ کہیں انفرادی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کہا چلو سب پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ تو اس دن سب لوگوں نے بند کر دیا، یعنی جب نبی مصلی پہ کھڑے ہیں تو الگ سے کون جماعت کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، وہ ساری جماعت ختم ہو گئی اور جو اکیلے پڑھے وہ سب آ کے شامل ہو گئے، یعنی صرف ایک جماعت، صرف ایک جماعت، کیونکہ مصلی پہ نبی کھڑے ہیں اس لیے ساری جماعتیں ختم ہو گئی۔ جماعت سے پڑھنے والے بھی آ کے ضم ہو گئے، اکیلے جو پڑھ رہے تھے وہ بھی آ کے ضم ہو گئے۔ اب نبی نے ایک دن تراویح پڑھائی، دوسرے دن یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی نے پڑھائی ہے، دوسرے دن اور لوگ آ کے جمع ہو گئے، دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے تراویح پڑھائی، تیسرے دن بھی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی وہ تو تراویح شروع ہے، تیسرے دن اور پورا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی یہ تو فرض نماز نہیں ہے، ایسا نہ ہوئی کہ یہ ذوق شوق دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دے، تو آپ نے بند کر دیا۔ لیکن بند کرنے کا مطلب نہیں کہ جماعت سے پڑھنا ختم کر دیا، بند کر دیا مطلب پہلے جیسے ہو رہا تھا ویسے چلنے لگا، یعنی پھر کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی گھر پہ پڑھ رہا ہے، مطلب جماعت سے ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی تھی بعد میں بھی ہو رہی ہے، عہد صدیقی میں بھی جماعت سے ہو رہی ہے، عہد فاروقی میں جماعت سے ہو رہی ہے، لیکن جماعت کا طریقہ کیا ہے کہ کہیں یہاں جماعت بنی ہے کہیں یہاں جماعت بنی ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوچا، کہا کہ اللہ کے نبی نے جو ایک ہی امام کی شکل دی تھی کہ ایک امام مصلی پر ہو باقی سب اس کے ساتھ میں پڑھیں، یہ جو 3 دن اللہ کے رسول نے تراویح پڑھائی تھی اس کو جو آپ نے بند کیا تھا وہ اس خوف سے بند کیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو دین میں کوئی نئی چیز نہیں آنے والی ہے، جو فرض ہونا تھا ہو چکا، اب ہم کتنے ذوق و شوق سے تراویح پڑھیں اللہ تعالیٰ اسے ہم پہ فرض کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل سے جو ہے سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، ایک سرکاری امام طے کر دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکاری امام طے کر دیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ڈیوٹی دے دیا کہ تم لوگ تراویح پڑھاؤ گے اور سارے لوگ ایک ہی امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ پھر دوسرے دن دیکھنے آئے، واقعی ایک امام کھڑا ہے اور شان سے تراویح ہو رہی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ نئی چیز کتنی اچھی ہے۔ تو یہ جو نئی چیز جاری کیا انہوں نے، یہ نئی چیز اپنے گھر سے بنا کے نہیں جاری کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھا چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جائز کہہ چکے تھے، اس کی فضیلت بیان کر چکے تھے، لیکن آپ نے بند کیا تھا تو یہ کہہ کے نہیں بند کیا تھا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے، یہ کہہ کے بند کیا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے، تو جس شبہ کی وجہ سے بند کیا تھا اب وہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جاری کیا نیا طریقہ اس حساب سے کہیں گے کہ وہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، جماعت سے ہو رہی تھی لیکن ایک ہی امام کے ساتھ جماعت نہیں ہو رہی تھی،
تو اس حساب سے نیا ہے، لیکن یہ نیا گھر سے بنا کے نہیں لائے، یہ عہد رسالت میں یہ طریقہ بن چکا تھا، وہ بیچ میں رک گیا تھا سلسلہ، اس کو جاری کر دیا۔ تو اس طرح سے کوئی چیز جاری کرے نا پھر کہے کہ اچھی چیز جاری کرنا۔ اچھا میں بات ختم کروں گا۔ حیرت کی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے نا صحیح بخاری کا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یعنی اچھی نئی چیز ہے، اس سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ دین میں بھی ہم اچھی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں نئے کام کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت تراویح کو جب جاری کرایا تو اس عقیدے کے ساتھ جاری کرایا کہ نبی کے زمانے میں اندیشہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اب چونکہ کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، عقیدہ کیا تھا کہ اب کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی دین میں، اس لیے اس طریقے کو واپس سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نئی چیز تو آنے والی نہیں، یعنی فرض اب نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، لوک ہو چکا، شریعت لوک ہو چکی، اس لیے اب ہمارے سامنے کوئی خطرہ ہی نہیں، چلو پڑھتے ہیں کیونکہ نئی چیز تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو حقیقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ بدعت کے خلاف ہے، یعنی بدعت کی کمر توڑ رہا ہے، بدعت کی جڑ کاٹ رہا ہے، کیونکہ عقیدہ یعنی اس پورے طریقے کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو یہ دلیل دی جاتی ہے نا صحیح مسلم کی حدیث کو پڑھ کے یا صحیح بخاری سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو پیش کر کے کہ نئی چیزیں ہم دین میں بڑھا سکتے ہیں، تو یہ جو واقعے میں ہے اس میں نئی سے مراد وہ نہیں جو آپ بنا کے جاری کریں، نئی سے مراد وہ ہے جو پہلے سے دین میں تھا، عمل رک گیا ہے تو اسے آپ لا کے جاری کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھر سے نئی نئی چیزیں بنا کے، چاہے عید میلاد کے نام پہ ہو، چاہے صلاۃ غوثیہ کے نام پہ ہو، چاہے فاتحہ کے نام پہ ہو، چاہے کسی بھی نام پہ ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ آمین۔